حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیاری تربیت فرمائی۔ اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو، اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی۔ نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔